السلام علیکم ناظرین، آج ہم ہاکی کے عروج و زوال پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ہاکی نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں متعارف کروانے میں کلیدی رول ادا کیا۔ کھلاڑی کو ملک کا سفیر بھی کہتے ہیں، اور جو کھلاڑی کھیل میں غیر معمولی صلاحیت کا اظہار کرتے ہیں ان کا نام پوری دنیا کے ذہنوں میں نقش ہو جاتا ہے۔ ہاکی میں پاکستان نے اولمپک کھیل، ہاکی ورلڈ کپ، چیمپئنز ٹرافی، ایشیائی کپ اور اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ بہت زیادہ دفعہ جیتا۔ عالمی فاتح کا اعزاز بھی اپنے سر سجایا۔ چیمپئن ٹرافی بھی کافی دفعہ جیتی اور بہت زیادہ دفعہ دوسری اور تیسری پوزیشن بھی حاصل کی۔ جب ٹیم جیتتی تو پوری قوم خوش ہوتی اور پاکستانی قوم کا مورال بلند ہوتا۔ پاکستان کے بننے سے لے کر جیت کا یہ سفر 2000 کے اختتام تک ٹیم زوال کا شکار ہو گئی، اور اس طرح قوم اس اجتماعی خوشی سے محروم ہو گئی۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے کھیل سے دلچسپی رکھنے والے چائے فروش کو بلایا ہے۔ لوگوں کی میچ میں دلچسپی اور جیت کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے ہمیں بتائیں گے۔ دوسرے ہمارے مہمان ایک دیہی کھلاڑی ہیں۔ یہ دیہات کی سطح پہ اپنی چھوٹی ٹیمیں بنا کر ایک اچھے لیول پہ ہاکی کھیلتے رہے ہیں۔ دیہات میں بھی یہ کھیل اپنے جوبن پہ ہوتا تھا۔ اور تیسرے ہمارے مہمان صحافی ہیں جو ہاکی کے عروج و زوال پہ اپنی رائے دیں گے۔ تو سب سے پہلے میں کھیل سے دلچسپی رکھنے والے چائے فروش کو بات کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ عوامی جذبات سے ہمیں آگاہ کریں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا تو عوام کی دلچسپی دیدنی ہوتی۔ اس خطے کے لیے یہ بھی ایک اعزاز تھا کہ یہ دونوں ٹیمیں سب سے زیادہ جیت کے لیے فیورٹ بھی قرار دی جاتی تھی۔ یورپ کی ٹیمیں بھی اچھی تھیں، مگر چند پوائنٹس پہ ایشیائی ٹیموں کو فوقیت حاصل تھی۔ عوام کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ میچ دونوں ملکوں کی عوام کی مکمل توجہ حاصل کر لیتا۔ جیتنے والے فتح پہ نازاں ہوتے اور پوری قوم کا مورال بلند ہوتا، اور شکست خوردہ اپنے ٹی وی کی سکرینیں تک توڑ دیتے اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتے۔ اس سے زیادہ اور کیا دلچسپی کا عالم ہوگا۔ اور میچ کے بعد کتنے دن چائے کے ڈھابوں اور پبلک مقامات، دفاتر میں تبصرے ہوتے رہتے۔ کھلاڑیوں کی کارکردگی پہ بھی تبصرے ہوتے رہتے۔ لوگ اتنا محو ہو جاتے کہ خود کو کھیل کا حصہ سمجھنے لگتے۔ شکریہ۔ چائے فروش صاحب نے لوگوں کی میچ میں دلچسپی کو بہت اچھی طرح واضح کیا ہے، اور اب میں دعوت دیتا ہوں
دیہی کھلاڑی کو جو ہاکی کھیلتے رہے ہیں اور دیہات میں بھی لوگوں کی کھیل سے دلچسپی دیدنی تھی، ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، ایک بات تو طے ہے کہ اس وقت کے نوجوانوں کو سپورٹس نے اپنی ہوش میں لے کر رکھا اور کالجوں تک پہنچا دیا۔ اس وقت قومی میچوں کی نکالی کی جاتی تھی اور دیہات میں ہاکی کے ٹورنامنٹ ہوتے، جس میں علاقہ بھر کی 10-12 ٹیمیں حصہ لیتی اور ٹیمیں علیحدہ علیحدہ رنگ کی وردی پہنتی اور کھلاڑی جوگر بھی پہنتے اور میچ ریفری بھی ہوتے جو اپنا فریضہ انجام دیتے، اور لوگ جتنے دن ٹورنامنٹ جاری رہتا لوگ اپنا فارغ وقت میچ دیکھنے میں گزارتے۔ کہتے ہیں کہ جہاں کھیل کے میدان آباد ہوں وہاں ہسپتال ویران ہوتے ہیں، کیونکہ ہاکی قومی کھیل تھا اور یہ 1.5 گھنٹے میں اپنا رزلٹ دے کر ختم ہو جاتا تھا اور زیادہ وقت برباد نہیں ہوتا تھا۔ لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر میچ دیکھ لیتے تھے۔ کھیل ہاکی کا زوال پذیر ہو جانا اور قوم کا فتح کی خوشی سے محروم ہو جانا ہماری بے حسی کو اجاگر کر رہا ہے۔ شکریہ۔ دیہی کھلاڑی صاحب نے دیہات میں کھیل کی بہت اچھی عکاسی کی ہے۔ اب میں صحافی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں بتائیں ایسا کون سا قدم اٹھایا گیا کہ ایشیائی کی ٹیمیں اپنی پوزیشن لوز کر گئیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، پہلے ہاکی قدرتی گھاس پہ کھیلی جاتی تھی اور کھلاڑی انہی گراؤنڈ پہ کھیل کی ابتدا کرتے اور مکمل کھلاڑی بننے تک، ابتدائی سطح کے میچوں سے قومی ٹیم کا حصہ بننے تک گھاس پہ ہی تربیت حاصل کرتے۔ ہم اس زمین کی خوراک کھا کر اور جو ہم حلال گوشت استعمال کرتے وہ جانور بھی اسی سرزمین کی گھاس کھاتے۔ آپ حلال گوشت کھانے والے اور حرام جانور سور کی دوڑ دیکھیں۔ انسان کی خوراک کے اثرات اس پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ برف پہ اگر دوڑیں تو سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جس جانور کا وہ گوشت کھاتے ہیں وہ برفیلے ایریے میں بہت تیزی سے دوڑتا ہے۔ انہوں نے کھیل کے میدان پہ قدرتی گھاس کی بجائے زیادہ سلپ ہونے والی آسٹروٹرف بچھا دی۔ وہاں توازن برقرار رکھنے کے لیے زیادہ فٹنس کی ضرورت تھی۔ توازن برقرار رکھنے پہ لوگ توجہ دینے کی وجہ سے کارکردگی پہ اثر پڑا۔ اس وقت کو چیک کرنا ہو تو ایک ٹورنامنٹ دوبارہ قدرتی گھاس پہ کروا کر دیکھا جائے کہ ایشیائی ٹیمیں کیا رزلٹ دیتی ہیں۔ فتح و شکست کے اثرات مورال پہ لازمی پڑتے ہیں۔ شکریہ۔ صحافی صاحب نے جو یہ آسٹروٹرف کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہیں۔ عالمی سطح کے مقابلوں میں جب اسکرین پہ میڈل پوزیشن دکھائی جاتی ہے، جب پاکستان 15-20 کھیلوں میں حصہ لے رہا ہو اور خواہش ہو کہ کسی طرح بھی کسی ایک کھیل میں کانسی کا تمغہ مل جائے اور ملک کا نام اسکرین بورڈ پہ نظر آ جائے، ہمیں اپنی خواہش بلند رکھنی چاہیے اور کم از کم 50 میڈل کا ٹارگٹ مقرر کرنا چاہیے، اور مختصر اور انفرادی کھیلوں کی مختلف کیٹیگری کے مقابلے جو ہوتے ہیں ان کے لیے 100 کے قریب کھلاڑی تیار کیے جائیں، کیونکہ کھلاڑی ملک کے سفیر بھی ہوتے ہیں۔ پہلے ہی پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے رہے ہیں اس کی وجہ سے ٹیمیں پاکستان میں آنے سے ڈرتی ہیں اور ملک دشمن عناصر پاکستان کو تنہا کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔
دفاعی اداروں کو پاکستان میں ان سازشی عناصر کا مکمل صفایا کرنا چاہیے۔ کافی عرصے سے پاکستان انٹرنیشنل ٹیموں کی میزبانی سے محروم ہے۔ بات کو سیریس کرتے ہوئے میں اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔